الشيطان الرجيم بسم الله وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. أفاء يفيء معناه رده وصيره. واپس دلانا معنی یہاں یہ ہے کہ اور جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ان سے واپس دلایا، واپس کا معنی نہ کرو بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو جو ان سے دلایا یعنی مال غنیمت میں سے، فما اوجفتم علیہ تم نے اس پر نہ گھوڑے دوڑائے اور نہ اونٹ، یعنی کوئی فوج کشی نہیں دی بلکہ بغیر جنگ کیے ہوئے تمہیں یہ مال غنیمت حاصل ہو گئے، تو اس کی تقسیم اور اس کے اندر جو حصہ ہوگا وہ اور مال غنیمت کی طرح نہیں ہوگا بلکہ اس کی تقسیم کا طریقہ دوسرا ہوگا کہ ان میں سے خمس حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ہوگا کہ وہ اس میں سے جس کو چاہیں عطا فرمائیں، اور باقی کی تقسیم ہوگی فقراء مساکین وغیرہ میں۔ یہاں جو لفظ قابل تشریح ہے افاء، افاء کا معنی یا فا مشتق من الفی، فی مال غنیمت کو کہتے ہیں، وہ مال غنیمت جو بغیر جنگ کے حاصل ہو جائے، اور فا یفیء فین کا معنی لغوی معنی ہے رجوع کرنا، اور افا کا معنی ہے ردہ وصیرہ، کسی چیز کو واپس کرنا، واپس دلانا، اور ایک لفظ آیا ہے کہ ایجاف، اوجف یوجف ایجاف، اس کا معنی ہے اسرع، دوڑانا، اسراع کا معنی دوڑانے کے معنی میں۔ خیل جماعت الافراس، خیل یہ ایسا کلمہ ہے جس کا واحد اس لفظ سے نہیں ہے، یہ جمع کے معنی میں ہے، اس میں جمع ہے، جماعت الافراس، گھوڑوں کی جماعت کو خیل کہا جاتا ہے۔ ولا واحد لها من هذا اللفظ، بعض لوگوں نے کہا کہ یہ خائل کی جمع ہے اور اس کی جمع خیال اور خیول آتی ہے، اور خیل کو خیل اس لیے کہا جاتا ہے لأنه یخیل کخیلۃ الخیلاء، گھوڑا جو ہے چلتا ہے اتراتا ہوا، جس طرح سے تکبر کرنے والے چلتے ہیں اسی طریقے سے وہ چلتا ہے، اسی وجہ سے اس کو خیل کہا جاتا ہے۔ اب اس کی ایک وجہ تسمیہ بھی بیان کر دی گئی کہ خیل کو خیل کیوں کہا جاتا ہے۔ اس میں لغویوں کے درمیان بڑی بحث ہوتی ہے لفظوں میں، اور کوئی نہ کوئی وجہ وہ تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ رکاب، یہ اونٹ کے سواری کو رکاب کہا جاتا ہے، اور اس کا اطلاق جب بھی ہوگا تو راکب البعیر پر ہوگا، اونٹ پہ سواری کرنے والے کو ہی جب راکب کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اونٹ کی سواری کر رہا ہے، ورنہ راکب الخیل، ورنہ کہا جاتا ہے فارس، فارس الخیل، راکب البعیر۔ اور ولا رکاب، رکاب بھی یہ جمع ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو جس پر چاہے غلبہ عطا فرما دے، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ ترکیب میں ما مبتدا واقع ہے اور افاء اللہ علی رسولہ منہم، یہ پورا جملہ خبر واقع ہے، اور پھر ما اس میں موصول، مبتدا افاء
ما اس میں موصول ہو گیا اور افا پورا جملہ اس کا صلہ بن جاتا ہے، اور اس کے اندر ایک عائد ہے جو محذوف ہے، اصل میں ہے ما افا اللہ علی رسول، یہ متعلق ہے افا سے، اور منہم یہ حال واقع ہے ضمیر سے، اے حال کونہ منہم، حال کون الفیء منہم فما اوجفتم علیہ من خیل وغیرہ، یہ تو پورا مبتدا اپنے موصول اپنے صلہ سے مل کر مبتدا بن جائے گا، پھر فما اوجفتم علیہ من خیل، یہ پورا جملہ اس کی خبر واقع ہے۔ پھر اسی طریقے سے ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو شہر والوں سے جو دلایا اہل القری سے، تو وہ اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے، قرابت داروں کے لیے، یتیموں اور مسکین کے لیے، اور مسافروں کے لیے۔ اہل القری سے مراد قری صرف دیہات کو نہیں کہتے ہیں، القری جمع القریہ، اور قریہ کا لفظ جس طریقے سے ہم لوگ دیہات پر، گاؤں پر اس کا اطلاق کرتے ہیں، عربی میں ایسا نہیں ہے، عربی میں شہر پہ بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، اور یہ یہاں سے مراد قبیلہ بنو نذیر، قبیلہ بنو قریظہ، قبیلہ ینبوع اور دیگر قبائل وہاں موجود تھے، ان کے علاقے مراد ہے، شہر مراد ہے۔ اسی سے وجہ سے مکہ کو ام القری کہا جاتا ہے، قریوں کی ماں۔ اس مثال میں بھی ما اس میں موصول افا اللہ علی رسولہ، یہ اس کا صلہ واقع ہے، اور من اہل القری یہ حال واقع ہے۔ اور پھر یہ پورا جملہ اس میں موصول اپنے صلہ سے مل کر مبتدا بن جائے گا، اور فا رابطۃ الخبر بالمبتدا، یعنی خبر کو مبتدا سے جوڑنے والا ہے، تو للہ ولرسول اصل میں یہ خبر واقع ہے، اور للہ ولرسول یہ متعلق ہو جائے گا کائن للہ ولرسول، ظرف مستقر بن جائے گا، اور یہ پورا جملہ خبر واقع ہوگا۔ کَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، یہ کَيْ وہ حرف ہے جس کے بعد ان کی تقدیر ہوتی ہے، لام کے معنی میں، کَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، اور لا يكون کا جو فاعل ہے وہ محذوف ہے، اے کَيْ لَا يَكُونَ الْفَيْءُ وَالْمَالُ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، تاکہ یہ مال غنیمت تمہارے اغنیاء کے درمیان گردش نہ کرتا رہے۔ تو دولہ کے کئی معنی ہیں، دولہ اور دولہ، ضمے کے ساتھ بھی ہے اور فتحے کے ساتھ بھی ہے۔ علامہ ابو عمرو بن العلا نے فرمایا، جو بہت بڑے لغوی ہیں اس کے بارے میں، انہوں نے فرمایا جب دولہ فتحے کے ساتھ بولا جائے تو مانا ہوگا المال الذی یتداول بین الناس، وہ مال جو لوگوں کے درمیان آتا جاتا رہے، گردش کرتا رہے، اسے دولہ کہتے ہیں، اور دولہ ہوا فعل، اس گردش کرنے کے فعل کو دولہ بولتے ہیں۔ پھر علامہ کسائی جو بہت بڑے لغوی ہیں، انہوں نے اس فرق کو اور سمجھایا، ضمے کے ساتھ اور فتحے کے ساتھ، کہ فتحے کے ساتھ ضمے کے ساتھ ملک کو بولتے ہیں، اور یعنی فتحہ ہو، فتحہ مراد ہو تو ملک ہے، اور ضمہ ہو تو ملک ہے۔ مطلب یہ کہ ایک میں فعل کا معنی پایا جا رہا ہے، دوسرے میں اسم کا معنی پایا جا رہا ہے۔ اور یہ یہاں کانا تامہ لا یکون
فیدولتم بین الاغنیاء منکم۔ کانا ناقصہ بھی ہو سکتا ہے، تو ہاں کانا تامہ ان لوگوں نے پڑھا ہے جن لوگوں نے لا تکون دولتن پڑھا، تاکہ ساتھ ان کی نزدیک یہ کانا تامہ ہو جاتا ہے، لیکن جو دولتن نصب کے ساتھ پڑھتے ہیں ان کی نزدیک ناقصہ ہے۔ بین الاغنیاء منکم، منکم یہ ترکیب میں حال واقع ہے الاغنیاء سے، اے حال کونی کون الاغنیاء منکم، یعنی یہ مال صرف مالداروں کے درمیان گردش نہ کرے، بلکہ اس میں اللہ رسول اور قرابت داروں کا بھی حصہ ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، اور رسول جو تمہیں دیں اسے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے روک دیں اس سے باز آ جاؤ۔ یہ واو حرف عطف ہے، ما اس میں موصول ہے، آتا فعل، کم ضمیر اس کا مفعول، الرسول فاعل، فعل فاعل سے مل کر ما کا صلہ ہو گیا، اس میں موصول اپنی صلہ سے مل کر یہ مبتدا واقع ہے اور محلاً مرفوع ہے۔ فخذوہ یہ پورا جملہ خبر واقع ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ، وما نہاکم اس میں بھی یہی ترکیب جاری ہوگی، وما نہاکم تو مبتدا خبر کی ترکیب ہو گئی ہے۔ واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، اور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ سخت عقاب والا ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ امتثلوا بأوامرہ ونواہی، اس کی اوامر و نواہی کو بجا لاؤ، جس کا حکم دیں اسے کرو، جس سے روکے اس سے باز آ جاؤ، یہ اس سے ڈرنے کا مطلب ہے۔ واتقوا اصل میں واتقیوا تھا، واتقیوا، پھر اس میں تعلیل ہو کے واتقوا ہو گیا۔ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اب للفقراء ترکیب میں اصل میں یہ اب اس میں مال غنیمت کن کن لوگوں کو دی جائے اس کی تھوڑی تفصیل ہو رہی ہے۔ یہ مال غنیمت ان فقراء مہاجرین کے لیے ہے جو اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے نکالے گئے، کیوں نہیں، کس حالت میں نکالے گئے؟ حال کونہم مبتغین فضلا من اللہ ورضوانا، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ حال واقع ہے اخرجو کی ضمیر سے۔ اور یہ للفقراء المہاجرین یہ بدل واقع ہے لذی القربیٰ سے، للہ وذی رسول سے نہیں کہہ سکتے ورنہ فقر ان کے لیے لازم آئے گا، اور یہاں لذی القربیٰ سے اس کو بدل مان لیتے ہیں۔ للفقراء المہاجرین، فقراء فقیر کی جمع ہے، اور فقیر اصل میں فقر سے بنا ہے، الفقر فقر بولتے ہیں محتاجی کو، تنگ دستی کو، اسی سے افتقار، کسی کا محتاج ہونا۔ المہاجرین ہجرت سے بنا ہے، اور ہجرت کا مادہ حجر، حجر یحجر حجرا معنی ترک، کسی چیز کو چھوڑنے کو حجر کہتے ہیں۔ لأنهم يتركون ويغادرون أوطانهم وأموالهم، لذا سمي المہاجرون مہاجرین، اسی وجہ سے مہاجرین کو مہاجرین کہتا ہے، اس لیے کہ اپنے گھر بار کو چھوڑ دیتے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا ان مہاجرین کو قرآن نے فقراء کہا ہے جو مکے میں تو بہت زیادہ مالدار تھے، ان کی جائیدادیں تھیں اور ان کے محلات تھے، عبید تھے، خدام تھے ان کے، پھر بھی ان پر فقراء کا اطلاق ہوا۔
تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر کوئی شخص فی نفسہ مالدار ہو لیکن ان کے مال و اسباب پر دوسرے لوگ قابض ہو جائیں، قبضہ کر لیں، تو اب اس پر فقیر کا اطلاق ہو جائے گا، اگرچہ اس کے پاس وہ بہت بڑا مالدار، تبھی تو قرآن نے مہاجرین کو مقررہ کرا اور ان کو حصہ دینے کی بات کی، جبکہ ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو خود صاحب ثروت تھے، جو اپنے گھروں سے نکالے گئے تھے، کی اصل بتا دی گئی دیوار ہے، اپنے گھروں سے بھی نکالے گئے اور مالوں سے بھی نکالے گئے، ان کے مالوں پر ان لوگوں نے قبضہ کر لیا۔ یبتغون، یہ ترکیب میں حال واقع ہے، فضلا من اللہ ورضوانہ، یہ پورا مفعول واقع ہو جائے گا یبتغون کا۔ یبتغون کا معنی ہے یطلبون، اصل میں یبتغیون تھا، یہ بھی اس میں بھی تھوڑی سی تعلیل ہے۔ وینصرون اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں۔ حال کونہم ناصرین للہ ولرسولہ ومبتغین فضلا من اللہ ورضوانہ، یہ جملہ اس طریقے سے ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں۔ مدد کرنے سے مطلب اللہ کی مدد کرنا، ینصرون دین اللہ ورسولہ، یہ ہے۔ کونوا انصار اللہ، قرآن کہتا ہے اللہ کے مددگار ہو جاؤ، اے کونوا انصار دین اللہ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ اس سے پہلے مضاف مقدر ہوتا ہے، اولئک هم الصادقون، اولئک الموصوفون بهذه الصفات، الفقر والہجرہ والاخراج من الاموال والديار والابتغاء والنصرہ، الموصوفون بهذه الصفات هم الصادقون، یہی لوگ سب سے۔ والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم یحبون من ہاجر الیہم، اور وہ لوگ جنہوں نے دار کو اپنی منزل بنا لیا، تبوؤوا الدار والایمان، یعنی مکہ مدینہ کو اور ایمان کو ہی اپنا ٹھکانہ بنایا۔ تبوّأ المکان ای لزمہ وسکن فیہ، کسی مکان، تبوّأ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اے نزل بالمکان، تو تبوّأ الدار کا معنی ہوگا اے لزم الدار، لزم الدار والایمان واخلصوا بالایمان، انہوں نے دار، الدار پہ جو الف لام داخل ہے، وہ الف لام ایسے نہیں بلکہ اس کا خاص مفاد ہے۔ الف لام یہاں پہ عہد خارجی کے لیے ہے، اور مطلب ہوگا الدار ای دار المدینہ، الذین اقاموا المدینہ دارا لهم دیارا لهم والایمان مستقرا لهم، جنہوں نے مدینہ کو اپنے لیے گھر بنا لیا اور ایمان کو اپنا مستقر بنا لیا، ان سے پہلے من قبل یحبون من ہاجر الیہم، اب یہاں پہ مہاجرین کی تعریف کی گئی ہے، نہیں بلکہ انصار کی تعریف کی گئی ہے۔ اب تک تو تعریف چل رہی تھی مہاجرین کی اور ان کو حقوق کیا دیے جائیں گے، اب یہاں سے انصار صحابہ کی تعریف کی جا رہی ہے، جنہوں نے مدینے میں ان کا استقبال کیا خندہ پیشانی کے ساتھ، ان کو اپنے بھائی کی طرح ٹھہرایا۔ اب ان کی تعریف میں قرآن نے فرمایا کہ جنہوں نے ان لوگوں سے پہلے، اے من قبل المہاجرین، جنہوں نے مہاجرین کی ہجرت کرنے سے پہلے مدینہ کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا اور ایمان کو اپنا مستقر بنا لیا، یہ وہ لوگ ہیں جو ہجرت کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ یحبون من ہاجر الیہم، یہ لوگ ان سے محبت کرتے ہیں جنہوں نے ان کی طرف ہجرت کی۔ ولا یجدون فی صدورہم حاجہ مما اوتوا، اور اپنے دلوں میں حاجت نہیں پاتے، خواہش نہیں پاتے اس چیز کی جو انہیں دی گئی، یعنی مہاجرین کو مال غنیمت میں سے جو کچھ سرکار نے دیا ان میں ان کی خواہش نہیں،
مہاجرین اس کی طرف رغبت ہی نہیں کرتے، یہ انصار رغبت نہیں کرتے ان کی طرف۔ ولا یجد فی صدورہم حاجۃ من الفیء مما اوتوا المہاجرین، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پورے مال غنیمت کو جو اس بنو نضیر کی طرف سے حاصل ہوا تھا آپ نے مہاجرین میں تقسیم فرما دیا، انصار کو دیا ہی نہیں۔ انصار میں سے صرف 3 لوگ ایسے تھے جن کو اس میں سے حصہ ملا، اسی میں سے ابو دجانہ بھی، صرف 3 لوگوں کو حصہ دیا گیا، سہل بن حنیف بھی تھے اور ایک سماعت تھے۔ پھر قرآن ان کی صفت اور بیان کرتا ہے، مہاجر انصار صحابہ کی تعریف کرتے ہوئے۔ ایک تو یہ صفت یہ ہے ان کی کہ اپنے دلوں میں وہ تنگی نہیں پاتے اور اپنے دلوں میں حاجت ہی نہیں محسوس کرتے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، بلکہ یہ تو اپنے اوپر انہیں ترجیح دیتے۔ يُؤْثِرُونَ الْمُهَاجِرِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، یہاں بھی مفعول محذوف ہے۔ یوسرو معنی ہے یفضلونہم ویرجحونہم علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اگرچہ انہیں خود سخت حاجت ہے۔ اب یہ خاص پیراگراف یہ تو عمومی طور پر صحابہ کرام کے درمیان ہے ہی، ان کی شان میں انصار صحابہ، لیکن ایک خاص صحابی تھے جو جن کے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا ہے۔ یہ آیت کریمہ فوراً ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ ایک سائل آتا ہے اور کہتا ہے کچھ ہے کھانے کو؟ آپ نے امہات المؤمنین سے دریافت فرمایا گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ جواب ملا کچھ بھی نہیں۔ اب نبی کے گھر کا حال آپ دیکھیں کس قدر یہاں پہ صبر ہے۔ پھر آپ صحابہ سے عرض کرتے ہیں ہے کوئی صحابی جو اس مہمان کو، اس سائل کو اپنے گھر لے جا کے کچھ کھلائے؟ تو حضرت ابو طلحہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ سرکار میں انہیں اپنا مہمان بناؤں گا۔ وہ اپنے گھر لے گئے تو انہوں نے اپنی بیوی سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے کہا بچوں کے لیے تھوڑا کھانا بچا ہوا ہے، کھانا زیادہ تو ہے نہیں۔ آپ نے فرمایا بچوں کو بہلا کے سلا دو اور مہمان کو کھانا کھلانا ہے۔ جب مہمان کھانا کھانے لگے تو چراغ کو درست کرنے کے بہانے سے تم اٹھنا، اس کو درست کرنا اور بجھا دینا۔ کھانا تھوڑا ہے تو ہم لوگ نہیں کھائیں گے، منہ چلاتے رہیں گے اور باقی مہمان کھا کے پیٹ بھر لیں گے اپنا، ورنہ ہماری وجہ سے مہمانوں کو تنگی ہو جائے گی۔ تو ایسے انہوں نے کیا، جب کھانا کھلانا شروع کیا تو چراغ کو انہوں نے گل کر دیا اس کی بتی ٹھیک کرنے کے بعد، اور مہمان نے کھانا کھا لیا۔ رات میں لوگ بھوکے سو گئے۔ صبح کو جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو آپ کو سب خبر ہو چکی تھی، وحی کے ذریعے سے آپ کو بتا دیا گیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا رات میں ایسا ایسا واقعہ پیش آیا ہے، اور خوشخبری ہو ان لوگوں کو جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ یہ پوری آیت کریمہ اتری والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں سخت حاجت ہے۔ خصاصہ کا معنی ہے حاجت شدید من خصاصۃ البیت، یہ خصاصۃ البیت سے بنا ہے۔ یہ گھر میں جو لکڑیاں ہوتی ہیں اور یہ ڈالے جاتے ہیں اس کے درمیان جو کشادگی جگہ خالی رہ جاتی ہے اس کو خصاص بولتے ہیں، خصاص البیت، من بین عیدان البیت، فرجۃ بین عیدان البیت۔ ومن یوق شح نفسہ، اور جسے اسے نفس کی بخالت سے بچایا گیا، فاولئک هم المفلحون، تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ جس شخص کو نفس کی بخالت سے بچایا گیا، یوقا وقا یقین سے یوقا فعل مجہول ہے اور اس کی اور جو یا اس کے آخر میں ہے وہ حذف کر دیا گیا ہے من شرط کی وجہ سے۔ ومن یوق شح نفسہ، شح بولتے ہیں
بخل کو، البخل مع الحرص، ایک ہے بخل، البخل هو المنع، کسی چیز کو کوئی سامان نہ دینا، یہ بخل ہے، اور ایک یہ ہے کہ بخل کے ساتھ مال کی کا حرص زیادہ پایا جائے تو اس کو شح بولتے ہیں، یہ سے اعلیٰ درجے کا کہ بخل بھی ہو اور مال کی طرف حریص بھی ہے تو اسے شح کہا جاتا ہے، اسی سے شحیح آیا ہے۔ بخیل اور شحیح میں یہی فرق ہے، یہ شحیح اعلیٰ درجے کا بخیل ہوتا ہے اور بخیل تھوڑے کم درجے کا ہوتا ہے۔ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے، ان کے بعد آئے من بعد المہاجرین والانصار، جو انصار اور مہاجرین کے بعد آئے، وہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا، اے ہمارے رب بخش دے ہمیں اور ہمارے بھائیوں کو، الذین سبقونا بالایمان، جو ہم سے ایمان میں سبقت لے گئے، ولا تجعل فی قلوبنا غلا، اور ہمارے دلوں میں کوئی کھوٹ نہ رکھ ایمان والوں سے، غلا معنی ہوا حقدا وحسدا، اور ہمارے دلوں میں کوئی کھوٹ حسد نہ رکھ ایمان والوں سے۔ ربنا انک انت الرؤوف الرحیم، انک رؤوف الرحیم، بے شک اے ہمارے رب بے شک تو رؤوف ہے رحیم۔ یہ ایک باب مکمل ہو گیا۔ اب یہاں سے کچھ منافقین کے بارے میں ان کی ریشہ دوانیوں کا تذکرہ آ رہا ہے۔ چلیے یہ سبق کل انشاءاللہ۔